بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر گناہوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے، خطاؤں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو دو الفاظ سننے کو ملتے ہیں، توبہ اور استغفار۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا توبہ اور استغفار دونوں ایک بات کے نام ہیں یا دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے؟ تو اس کلپ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ توبہ اصل میں اپنی بدعملی سے رجوع کرنے کا نام ہے۔ توبہ اصل میں اس نافرمانی کو چھوڑنے کا نام ہے جو نافرمانی موجب عذاب بنتی ہے، یعنی جس نافرمانی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس نافرمانی کی وجہ سے انسان عذاب کا مستحق بنتا ہے، جس نافرمانی کی وجہ سے انسان پر پکڑ آتی ہے، اس نافرمانی کو چھوڑ دینے کا نام توبہ ہے۔ اور غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے کہ ہم توبہ سمجھتے ہیں استغفر اللہ پڑھنے کو، جبکہ اس کا نام استغفار ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کا مطلب یعنی گناہ کر کے ہم نے دو کام کیے ہیں، ایک بدعملی کا ارتکاب کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اور ایک اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اب گناہ سے پلٹنے کے وقت بھی دو کام کرنے ہیں، ایک اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے، اور ایک اس بدعملی کو چھوڑنا ہے، اس سے واپس آنا ہے۔ تو اس بدعملی کو چھوڑنے کا نام توبہ ہے، اللہ کی ناراضگی پر اس سے معافی کا مانگنے کا نام استغفار ہے۔ تو توبہ جو ہے یہ اپنی بدعملی کو چھوڑنے کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان استغفار پڑھتا رہتا ہے لیکن بدعملی کو نہیں چھوڑتا تو یہ توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کرے یعنی رجوع کر لے اپنی بدعملی سے اور پھر نیک اعمال بجا لائے، یہی وہ شخص ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی بدعملی کو چھوڑنا ہے، اور توبہ کی چند ایک شرائط ہیں۔ توبہ کی 4 شرائط ہوتی ہیں، اگر یہ 4 شرائط پوری ہیں تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ توبے کی پہلی شرط ہے کہ آپ جس بدعملی میں مبتلا تھے اس سے پلٹ آئیں، اس بدعملی کو چھوڑ دیں۔ توبے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس بدعملی پر نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ کے سامنے کہ میں نے یہ بدعملی کی ہے، مجھے شرمندگی ہے اس پر۔ توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس بدعملی پر اللہ سے معافی مانگیں، اور توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جو بدعملی آپ نے کی ہے اگر اس کا تعلق حقوق میں سے ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا، یا بندوں کے حقوق میں سے کسی کا حق مارا، کسی کا مال چھینا، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، تو بندوں کے حقوق سے یا اللہ کے حقوق سے اگر اس گناہ کا بدعملی کا تعلق ہے تو پھر وہ حق بھی ادا کرنا۔ نماز نہیں پڑھی، نافرمانی کی، اس پر استغفار، اس پر ندامت، اور حق اللہ کا ادا کرنا ہے نماز لوٹا کر۔ کسی کی غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگ کر اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو جب یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم استغفار کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ توبہ کو تمام شرائط کے ساتھ مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھیے۔